وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عظیم الشان اجتماع، اس نور اجتماع میں آنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارا یہاں آنے کا مقصد خالصتاً اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اللہ کو پانا ہے، اور اللہ ملتے ہیں اللہ والوں سے. اس پہ ہم جتنا اللہ پاک کا احسان اور شکر بجا لائیں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، کیونکہ یہ بہت بڑا عمل ہے کہ اللہ نے اپنے دوستوں سے ہمیں ملایا. حالانکہ پوری دنیا اپنے کاموں میں اس مصروف ہے، لیکن اللہ کا فضل دیکھیں، اللہ کا احسان دیکھیں کہ ہمارے دلوں میں ڈالا. یہ ہمارا اور آپ کا کمال نہیں ہے، یہ خالصتاً اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل ہے کہ اس پرفتن دور میں بھی جہاں لوگ پریشان ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ہمیں اس مبارک جگہ پہ آنے کی توفیق عطا فرمائی. دنیا میں آنے کا مقصد اللہ نے انس اور جنس کو اپنے عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور اس کا طریقہ دنیا کے جو امتحان ہیں اس کا سوال اور جواب. سوال تو پتا ہوتا ہے، جواب نہیں پتا ہوتا، لیکن اللہ رب العزت کا ہم پہ احسان ہے، کرم ہے کہ ہمیں سوال بھی بتا دیے اور اس کا جواب بھی بتا دیا اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا. اس کا طریقہ بھی بتا دیا. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا جتنا شکر بجا لائے کم ہے. اللہ والوں کی محفل، ایک بہت بڑے وقت کے امام گزرے ہیں. کسی نے پوچھا، عرض کیا، آپ وقت کے امام ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، پھر ایک فقیر کی محفل میں آپ جاتے ہیں؟ کیا خوب جواب دیا حضرت نے کہ جس اللہ کو میں پہچانتا ہوں اس کو وہ جانتے ہیں، جس اللہ کو میں جانتا ہوں اس کو وہ پہچانتے ہیں. تو جانتے تو سب ہیں، لیکن اللہ کو پہچانتے یہ اللہ والے ہیں. اور ہمارے یہاں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کو پہچاننا، اللہ کو پہچاننا. کسی نے ایک بزرگ سے عرض کیا، حضرت اللہ تک پہنچنے کا سب سے قریب طریقہ، سب سے آسان طریقہ اور سب سے شارٹ طریقہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، کسی اللہ والے کے دل میں اپنا گھر کر لو. کسی اللہ والے کے دل میں اپنا گھر لگ لو، تمہیں اللہ مل جائے گا. جس طرح ہر چیز والے سے چیز ملتی ہے، فروٹ والے سے فروٹ ملتا ہے، ہم اس کو فروٹ والا کہتے ہیں. مٹھائی والے سے مٹھائی ملتی ہے، تو اللہ والوں سے اللہ ملتا ہے. اور جس کو اللہ مل جائے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور قبر میں بھی کامیاب آدمی ہے. اللہ والوں کے پاس آنے کا ہمارا فائدہ، جیسے ایک پنکھا ایک فرد چلاتا ہے لیکن اس کی ہوا اس کے آس
پاس والوں کو بھی ہو رہی ہوگی، اس کی ہوا آس پاس جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں اسی طرح ہی سب کو ہوا مل رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں کے اوپر جو اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، جب ہم اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑ لیں گے تو جو رحمت ان پہ برس رہی وہ ہم پہ بھی پڑے گی۔ اور دنیا کی بڑی مشہور مثال ہے کہ جس کے ساتھ ہو جاؤ گے اس جیسے ہو جاؤ گے۔ جس طرح ایگریکلچر کا جو یہ سسٹم ہے، اس میں اکثر جو لوگ جانتے ہیں کہ چوسا آم کو دیسی آم کے ساتھ جوڑ دیں تو وہ بھی چوسا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہی جب ہم اللہ تعالی کے بندے قریب بندوں کے ساتھ تعلق جوڑ لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی ایک دن اللہ مل جائے گا، اور اللہ مل گیا تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پھر بھی ایک دفعہ عرض کروں گا کہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے۔ ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، ہماری اور آپ کی کوئی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں چنا، اللہ پاک نے ہمیں چنا، نہیں تو ہماری کوئی طاقت نہیں ہے۔ اب رہا کتنا جائے، جس طرح ہم ایک رنگساز کے پاس جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایک چادر کلر کرنی ہے، تو وہ ایک وقت مانگتا ہے کہ مجھے اتنے دن چاہیے۔ اگر آپ اس کو کہیں کہ نہیں مجھے جلدی، تو وہ کر تو دے گا لیکن گارنٹی نہیں دے گا۔ وہ کر تو دے گا لیکن اس کی گارنٹی نہیں دے گا۔ گارنٹی وہ تب ہی دے گا جب اس کے مطابق اتنا وقت گزارا جائے۔ تو کہنے کا عرض یہ ہے کہ اللہ والوں سے تعلق قائم کریں، اور جب تک زندگی ہے، جب تک سانس نہیں نکلتی، تب تک اللہ والوں سے تعلق قائم کر لیں۔ اس سے کیا ملے گا؟ اس سے اللہ ملے گا، اس سے اللہ رب العزت ملیں گے۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی یاد اور بندگی، اللہ رب العزت کی یاد اور بندگی۔ تو جو میں نے کہا اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے، کہنے سننے